کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ رمضان کی پہلی رات کی ایک ایسی حقیقت بھی ہے جو اکثر لوگوں سے چھپی رہتی ہے؟ ایک ایسا راز بھی ہے جسے جان کر آپ حیرت میں ڈوب جاؤ گے اور شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اتنی بڑی بات آپ سے اب تک کشیدہ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ذرا سوچیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ رمضان کی پہلی رات محض عبادت اور دعاؤں کے لیے نہیں بلکہ اس میں ایک ایسی حقیقت بھی پوشیدہ ہے جو آپ کی ازدواجی زندگی کو جنت بنا سکتی ہے، ایک ایسا عمل جسے اپنا کر نہ صرف آپ اپنی زندگی میں خوشحالی لا سکتے ہیں بلکہ روحانی اور جسمانی سکون بھی پا سکتے ہیں، لیکن یہاں راز ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا کیونکہ اسے جان کر کئی لوگوں کی سوچ بدل سکتی ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ رمضان کی پہلی رات میں ایسا کیا خاص ہے جو ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے ضروری بنا دیا گیا ہے؟ آخر رمضان کی پہلی رات ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے اور اس دوران انہیں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب تنہائی میں دونوں میاں بیوی کو کس انداز میں حقوق پورے کرنے چاہیے؟ اس سوال کا جواب وہی لوگ جان پاتے ہیں جو حقیقت تک پہنچنے کا حوصلہ رکھتے ہیں کہ کیا رمضان کا مہینہ کوئی عام مہینہ ہے بلکہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی۔ سوچو وہ لمحہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، ستارے بکھیرے، چاند اور سورج کو اپنی روشنی عطا کی اور فرشتوں کو حکم دیا میرے حکم کے بغیر کچھ نہ ہوگا، تبھی سے رمضان کا نور لکھ دیا گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت کا فیصلہ تب ہوا جب کوئی نبی پیدا نہیں ہوا تھا، جب انسان کا وجود بھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے زمین پر بھیجے جانے والی ہر امت پر فرض کیا گیا ہے۔ یہ وہ مقدس وقت ہے جس میں انبیاء علیہ السلام پر وحی اتری، آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھولنے کا وعدہ کیا۔ رمضان کا مہینہ حیرت انگیز واقعات کا گواہ رہا ہے۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ وہ وقت ہے جب زمین و آسمان کی تقدیریں بدلی گئیں، انبیاء علیہ السلام کی آزمائشیں ہوئیں اور اللہ کی سب سے بڑی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ رمضان میں قبول ہوئی، انہیں جنت سے زمین پر بھیجا گیا اور اسی مہینے میں اللہ نے انہیں معافی عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان رمضان میں آیا، پانی نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا مگر اللہ نے کشتی میں سوار مومنین کو بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رمضان میں وحی نازل ہوئی اور اسی مہینے میں انہیں آگ میں ڈالا گیا مگر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا خواب رمضان میں آیا اور یہی مہینہ ان کے صبر کی آزمائش کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو رمضان میں قید سے رہائی ملی اور وہ مصر کے بادشاہ بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رمضان میں تورات نازل ہوئی اور انہوں نے رمضان میں ہی سمندر کو چیر کر اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے بچایا جبکہ فرعون اسی مہینے میں غرق ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو رمضان میں بادشاہت ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو رمضان میں جنات اور ہواؤں پر حکومت کا اختیار دیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو رمضان میں بیماری سے شفا ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو رمضان میں مچھلی کے پیٹ سے نجات پا کر دوبارہ زمین پر آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا رمضان میں قبول ہوئی اور انہیں بڑھاپے میں بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رمضان میں آسمان پر اٹھائے گئے اور انہیں اللہ نے قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر بھیجنے کا وعدہ فرمایا، اور پھر رمضان ہی وہ مہینہ ہے جب اللہ نے اپنے آخری نبی پر قرآن نازل کیا۔ غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے۔ بدر کی جنگ رمضان میں ہوئی جس میں 313 کمزور اور بے سر و سامان مسلمانوں نے ہزاروں کفار کو شکست دے کر ثابت کیا اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مکہ رمضان میں فتح ہوا جب میرے نبی اور صحابہ اکرام فاتح بن کر اس مقدس سرزمین میں داخل ہوئے۔ اسی مہینے میں تاریخ کا سب سے اہم واقعہ شب قدر پیش آیا جس میں فرشتے زمین پر اترے اور اللہ نے ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ یہی رمضان ہے جس میں زمین کے فیصلے بدلے جاتے ہیں، قوموں کی تقدیریں بدلی جاتی ہیں اور اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سوچو اگر یہ مہینہ انبیاء علیہ السلام کے لیے آزمائش، رحمت اور کامیابی کا ذریعہ تھا تو ہم کیسے اسے صرف کھانے پینے سے رکنے کی عبادت سمجھتے ہیں؟ یہی وہ وقت ہے جب آسمان پر فیصلے لکھے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور فرشتے اللہ کے حکم پر زمین پر نازل ہو کر نیکیوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ رمضان کب سے لاگو ہوا؟ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ملک میں سخت قحط پڑا، زمین بنجر ہو گئی، کھیت سوکھ گئے، لوگ نوالے کے لیے ترس رہے تھے، بچوں کی
کی معصوم چیخیں سن کر دل ہل جاتا تھا، لیکن مدد کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے، اس ملک کے ساتھ والے ملک میں بھی غربت تھی، مگر وہاں کا بادشاہ انتہائی نیک دل، رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ اس نے جب اپنے پڑوسی ملک کی یہ حالت دیکھی تو تڑپ اٹھا، رات بھر نیند نہ آئی، دل میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ اپنے ملک کے لوگوں کو پیٹ پر کھانا کھاتے کیسے دیکھ سکتا ہوں جبکہ میرے پڑوسی ملک کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ پھر ایک صبح اس بادشاہ نے اپنی پوری قوم کو جمع کیا اور ایک ایسا حکم جاری کیا جس نے انسانی تاریخ میں مثال قائم کر دی۔ اس نے کہا، اے میری قوم، آج ہم اپنے پڑوسیوں کی بھوک کا احساس نہیں کریں گے تو کل اللہ ہمیں بھی آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ ہر شخص 2 وقت میں سے صرف 1 وقت کی روٹی کھائے گا اور دوسری روٹی ان کو دے گا جو بھوک سے مر رہے ہیں، تاکہ وہ بھی کچھ کھا سکیں جو بھوک سے مر رہے ہیں۔ یہ سن کر پوری قوم خاموش ہوگی، مگر بادشاہ کی بات دل پر لگ چکی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے اب 2 وقت کی روٹی میں سے 1 روٹی اپنے پڑوسی ملک کے بھوکوں کے لیے قربان کر دی۔ وہ پورا دن بھوکے رہتے، شام کو 1 روٹی کھاتے اور دن کی روٹی اپنے پڑوسی ملک کو بھیج دیتے۔ اسی اظہار قربانی اور ہمدردی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس نے اس جذبے کو ہمیشہ کے لیے روزے کی عبادت میں شامل کر دیا، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ بھوک برداشت کرنے کا سلیقہ سیکھیں، دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا فرمان ہے، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہدایت اتاری گئی، جس میں برکت رکھی گئی، جس میں ایسا نور رکھا گیا جو دلوں کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے شمار رحمتیں نازل کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، دعاؤں کو قبولیت بخشتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا ایک عظیم ذریعہ بھی ہے۔ روزہ وہ ڈھال ہے جو انسانوں کو برائیوں سے بچاتا ہے، روزہ وہ روشنی ہے جو دل کو نرم کر دیتی ہے، روزہ وہ دروازہ ہے جو جنت کی طرف کھلتا ہے، روزہ وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ بندے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ آج کل اکثر لوگ رمضان حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وہ دن بھر بھوکے پیاسے رہ کر خود کو نیک سمجھتے ہیں، مگر جیسے ہی رات ہوتی ہے شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ وہ ہاتھ جو دن میں تسبیح کے دانے گن رہے ہوتے ہیں، وہی ہاتھ رات کو ناپاک لوگوں میں، ناپاک ہاتھوں میں تھامے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ زبان جو روزے کی حالت میں ذکر الہی کر رہی ہوتی ہے، وہی زبان رات کو جھوٹے وعدے، بے حیائی کی باتیں اور فحش الفاظ ادا کر رہی ہوتی ہے۔ وہ قدم جو دن میں مسجد یا قرآن کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ ہوٹلوں، پارکوں اور ناپاک محفلوں میں جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ آنکھیں جو دن میں تلاوت قرآن میں بھیگنی چاہیے تھی، وہی آنکھیں رات کو شیطانی نظاروں میں محو ہوتی ہیں۔ کیا یہی رمضان کی عظمت ہے؟ کیا یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں تقویٰ سکھانے کے لیے روزہ رکھنے کے فرض قرار دیا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے، روزہ صرف بھوک پیاس رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی نظروں، زبان، ہاتھوں اور دل کو ہر برے کام سے روکنے کا نام ہے۔ مگر افسوس، کچھ عورتیں دن بھر خود کو نیک ظاہر کرتی ہیں اور رات کو وہ سب کچھ کرتی ہیں جو شیطان کو بھی حیران کر دیتا ہے۔ وہ دن میں دعائیں مانگتی ہیں، یا اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر، مگر رات کو وہی ہاتھ کسی اور کا ہاتھ تھامے ہوتے ہیں۔ وہی زبان جو دن میں یا اللہ مجھے معاف فرما دے کہہ رہی ہوتی ہیں، رات کو کسی غیر مرد سے محبت کے جھوٹے دعوے کر رہی ہوتی ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں بھی اپنی خواہشات پر قابو نہیں پا سکتے؟ وہ اللہ کے نزدیک اس روزے دار کی مانند ہے جو صرف پانی اور کھانے سے پرہیز کرتا ہے، مگر اپنے دل، زبان اور نیت کو پاک نہیں کرتا۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ کو تمہاری بھوک اور پیاس کی ضرورت ہے۔ اللہ کو تمہاری نیت، تمہارا تقویٰ، تمہاری سچائی، تمہاری پاک دامنی چاہیے۔ اگر تم دن کو روزہ رکھ کر بھی رات کو گناہوں میں ڈوبے رہو گے تو یاد رکھو تمہارے لیے اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے سوائے رسوائی کے۔ رمضان ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے۔ کیا یہ واقعی تم اللہ کے بندے ہو یا صرف دکھاوے کے روزے دار؟ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم خود کو اللہ کی رحمت کے قابل بنانا چاہتے ہو یا شیطان کے دھوکے میں آ کر رمضان جیسے بابرکت مہینے کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کرنا چاہتے ہو؟ رمضان کا مہینہ تمام انبیاء علیہم السلام کے لیے خاص تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں اور انبیاء نے اپنی امتوں کو صبر، عبادت اور اللہ کی اطاعت کا سبق دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اترنے کے بعد اللہ سے معافی کے لیے رمضان میں روزے رکھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد شکرانے کے طور پر رمضان میں عبادت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رمضان میں اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کی آزمائشوں کو قبول کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صبر اور قربانی کی لازوال مثال پیش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں بھی رمضان میں روزے رکھ کر اللہ کی رضا حاصل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رمضان میں ہی تورات نازل ہوئی اور انہوں نے کوہ طور پر 40 روزے رکھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو رمضان میں تقوی اختیار کرنے کا سبق دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے رمضان
رمضان میں دن میں روزے رکھتے اور رات بھر عبادت کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت میں عدل و انصاف کا نظام رمضان میں اور سخت کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری اور تکلیف میں بھی رمضان میں صبر اور عبادت کو ترک نہیں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رمضان کی راتوں میں اللہ سے توبہ کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے رمضان میں چھپ کر روزہ رکھ کر اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے رمضان میں ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رمضان میں اپنے حواریوں کو عبادت کی تلقین کی، اور ہمارے نبی پر رمضان میں ہی قرآن پاک نازل ہوا، اور انہوں نے اس مہینے میں عبادت، صدقہ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ کوشش کی۔ تو آئیے ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات میاں بیوی کا ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ رات میاں بیوی کے لیے صرف جسمانی قربت کا موقع نہیں بلکہ ایک روحانی تعلق کا ذریعہ ہے؟ شریعت میں میاں بیوی کے تعلق کو صرف جنسی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ محبت، سکون اور برکت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ رمضان کے آغاز میں یہ تعلق اور زیادہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اس رات میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا محبت اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ تعلق اللہ کی رضا کے لیے اختیار کیا جائے تو یہ عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ رمضان کی ابتدا شیطان کی قید سے ہوتی ہے، اور اگر میاں بیوی اس رات میں ایک دوسرے کو حلال طریقے سے اپنائیں تو نہ صرف ان کے درمیان محبت بڑھتی ہے بلکہ وہ نفس کی بہکاوٹ سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ میاں بیوی کے رشتے میں برکت اور محبت کا سب سے بہترین موقع رمضان کی وہ پہلی رات بھی ہو سکتی ہے جب دل پاکیزہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں؟ کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر یہ تعلق محبت اور نیت کی پاکیزگی کے ساتھ ہو تو اس کے اثرات پورے رمضان کے مہینے پر پڑتے ہیں، اور ایک اچھے آغاز سے عبادت میں یکسوئی اور روحانی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں ہم بستری کرنا جائز نہیں، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اچھا نہیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے میاں بیوی کے درمیان محبت، قربت اور ایک دوسرے کے حقوق کو ہمیشہ اہمیت دی ہے، اور رمضان میں بھی یہ رشتہ جائز اور حلال ہے، بس حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دن کے وقت روزے کی حالت میں میاں بیوی کا مباشرت سے بچنا فرض ہے، لیکن سورج غروب ہونے کے بعد افطار کے بعد سے لے کر سحری تک ان کے لیے یہ عمل مکمل طور پر جائز اور حلال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لیکن کچھ لوگ کم علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں یہ سب ناجائز ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط تصور ہے۔ اسلام نے ہمیں توازن اور اعتدال کا سبق دیا ہے، اور اگر اللہ نے خود اس تعلق کو حلال قرار دیا ہے تو پھر کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی طرف سے اسے ممنوع قرار دے۔ اصل بات یہ ہے کہ رمضان میں ہر عمل نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی کا تعلق حدود میں رہ کر پاکیزہ نیت کے ساتھ ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنا ہے تو یہ باعث رحمت اور محبت کا ذریعہ بنے گا، اور یہی وہ خوبصورتی ہے کہ جو اسلام نے ازدواجی زندگی میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوق پیدا فرمائی ہے، نمبر 1 فرشتے، نمبر 2 انسان، اور نمبر 3 جانور۔ فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی مگر شہوت نہیں، وہ ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، ان میں کوئی نفسانی خواہش نہیں، نہ ہی گناہ کرنے کا اختیار ہے۔ دوسری طرف جانوروں میں شہوت رکھی ہے مگر عقل نہیں، وہ صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جیتے ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز۔ وہ نہ اپنے اعمال کا حساب دیں گے اور نہ ہی ان پر کوئی عذاب ہوگا۔ اور پھر آتا ہے کہ انسان، جس میں فرشتوں والی ایک چیز موجود ہے وہ اور جانوروں والی بھی۔ انسان کو اللہ نے عقل دی اور ساتھ شہوت بھی دی تاکہ وہ آزمایا جا سکے، تاکہ دیکھا جا سکے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اب ذرا غور کرو، اگر تمہیں عقل دی گئی ہے مگر پھر بھی تم نے گناہ کیے، تم نے بدکاری کی، تم نے جھوٹ بولا، غیبت کی، حرام کھایا، فحاشی میں مبتلا ہوئے، تو پھر تم میں اور جانور میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ کیونکہ جانور کے اندر بھی وہی شہوت ہے جو تمہارے اندر ہے، اگر اس کے پاس عقل نہیں تمہارے پاس تو ہے۔ اگر تم نے اسے شہوت کے باوجود نماز پڑھی، قرآن پڑھا، اللہ کا ذکر کیا، اپنے نفس کو قابو میں رکھا، تم وہ ہو جو ہر مخلوق سے افضل ہے، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی، کیونکہ فرشتے تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں گناہ کا اختیار ہی نہیں۔ اگر تمہیں اللہ نے اختیار دیا، تمہیں گناہ کی راہ بھی دکھائی اور نیکی کا راستہ بھی دکھایا، اور اگر تم نے اپنے نفس پر قابو رکھا اور اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا اور تابع کر دیا تو تم وہ ہو جو کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق بن سکتی ہو۔ یہی وہ راز ہے جو اکثر لوگ نہیں سمجھتے، وہ حقیقت جو قیامت کے دن کھلے گی، اور یہی وہ آزمائش ہے جس میں تم یا تو جانوروں کی طرح رسوا ہو جاؤ گے یا پھر اللہ کی قربت پا کر وہ مقام حاصل کر لو گے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، پھر اسے سب سے نیچے والوں میں لوٹا دیا، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر
یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کی وجہ سے فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی عقل کو نظر انداز کر کے شہوت کے پیچھے بھاگے، گناہوں پر لت پت ہو جائے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو اور جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہے۔ یہی اصل آزمائش ہے۔ اگر تمہیں عقل دی گئی ہے مگر تم نے گناہوں کو نہ چھوڑا تو تمہاری عقل تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، لیکن اگر تم نے اپنی خواہشات پر قابو پا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔